بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام سنا ہوگا اور اکثر ناظرین بابا بلے شاہ کے دربار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کے عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے؟ مگر اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی تھی؟ بابا بلے شاہ کی میت کو ہیجڑوں اور بھنگیوں نے قبرستان کی بجائے ویرانے میں کیوں دفنایا تھا؟ ناظرین، بابا بلے شاہ کی پیدائش 1680 میں ریاست بہاولپور پاکستان کے ایک گاؤں اوچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام خاص عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سے فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچی، نائی اور جلاہوں کی برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے ہوئے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس عہد کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پرآشوب عہد تھا۔ اس عہد نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھیں، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل غارت کی بھیڑ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا عہد تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمگیر کے بارے میں ابن انشاء کا مشہور جملہ ہے کہ دین و دنیا دونوں پر نظر رکھتا تھا، نہ اس کے کوئی نماز چھوڑی اور نہ کسی بھائی کو چھوڑا۔ عوام کے ساتھ سلوک میں مذہب کو اہمیت دی جانے لگی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسے علامتی کاموں میں لپیٹ پرواہ رکھا جانے لگا، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات پات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر ہدف تنقید بنایا۔ گھسے پٹے کتابی علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔
یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے ذانوائے تلمذ طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت منہ لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل و نو کی اور ایک نئے انسان کی روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس حوالے سے ان کے اشعار دیکھیے: بلے نو سمجھاواں آیاں بہناں تے بھرجائیاں، آل نبی اولاد علی دی تو کیوں لیکاں لائیاں، من لے بھلیا ساڈا کہنا چھڈ دے پلہ رائیاں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سزائیاں، جیڑا سانو رائیں آکھے بہشتیں پینگاں پائیاں، جے تو لوڑیں باغ بہاراں طالب ہو جا رائیاں۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے، نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا، اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک ہی معنی چیز تھی، اور انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زیر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہجڑوں کے ساتھ گھل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالاں رہتے کہ بلہا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا ہے، لیکن جس بہادری، جرأت اور دلیری سے بلے شاہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا ہے، اس کی مثال ملنا مشکل ہے، جس نے رام رحیم کے قدیمی جھگڑے کو رد کر کے اصل مسئلے کی جانب توجہ مبذول کروائی اور اس تنازع کو بے معنی قرار دیا جو ملاؤں کا گھڑا ہوا ہے اور جس کا جدید عہد کی تقاضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ افراتفری، سماجی گراوٹ اور لوٹ مار کو بلے شاہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: الٹے ہور زمانے آئے، تاں میں بھید سجن دے پائے، کان لگنوں مارن لگے، چڑیاں جیرے ڈھائے، پیو پتراں اتفاق نہ کائی، دھیاں نال نہ مائے، اپنیاں وچ الفت ناہی، کیا چچے کیا تائے، سچیاں نو پے ملدے دھکے، جھوٹے کو بہائے۔ ایک مرتبہ آپ حجرے میں بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، آپ کے کچھ مرید حجرے کے باہر بیٹھے گاجریں کھا رہے تھے۔ قریب سے چند روزہ دار مسلمان گزرے تو انہیں رمضان میں اس طرح روزہ خوری پر شدید غصہ آیا۔ بولے، شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں چر رہے ہو؟ مریدوں نے کہا، جاؤ بھائی مومنوں، بھوک لگی ہے اس لیے کھا رہے ہیں۔ مومنوں کو شک ہوا کہ شاید یہ مسلمان نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ مریدین نے بولا، مسلمان ہیں۔ کیوں مسلمانوں کو بھوک نہیں لگتی؟ یہ سننا تھا کہ مومنین جو گھوڑوں پر سوار تھے نیچے اتر آئے اور مریدوں کے خوب پٹائی کی اور حجرے میں جا کر آپ سے پوچھا، ارے تو کون ہے؟
آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا تو کون ہے، بولتا کیوں نہیں؟ آپ نے پھر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ آپ کو دیوانہ سمجھ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مرید حجرے میں داخل ہوئے اور شکایت کی کہ انہوں نے ہمیں مارا ہے۔ آپ نے کہا تم لوگوں نے ضرور کوئی قصور کیا ہوگا۔ مرید بولے نہیں حضور، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے تم سے کیا پوچھا تھا؟ مریدین نے بتایا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا مسلمان ہیں۔ بلھے شاہ نے کہا کچھ بنے ہو تو مار کھائی ہے نا؟ ہم کچھ نہیں بنے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ بلھے شاہ کون ہے، اس بارے میں آپ نے خود شعری پیرائی میں یوں اظہار خیال کیا ہے: بلھیا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بھلیا کی جانے میں کون۔ بلھے شاہ اپنے عہد کی سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جد و جہد کرتے رہے۔ آپ کی اعلیٰ انسانی اقتدار اور فکر و عمل کے باعث ہندوؤں، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بلھے شاہ کی موت کے وقت 1757 ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے انہیں برادری کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ان پر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی بلھے شاہ کو ان مداریوں کی، ان بیہودہ رسومات کی ضرورت بھی کہاں تھی؟ وہ تو آج بھی اپنے کروڑوں عقیدت مندوں اور مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے بلھے شاہ اساں مرنا نہ ہی، گور پیا کوئی ہور۔